إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اصحاب الجنت هم الفائزون جنت والے اور جہنم والے یہ برابر نہیں، یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً یہی بندہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، فراڈ ہے، تماشا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، میرے قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ دنیا فانی ہے۔ یہ سارا نظام جو ہمیں نظر آ رہا ہے، دن اور رات کا آنا جانا، سورج چاند ستارے، آسمان، زمین کے اوپر یہ سارے فصلیں، باغات، اناج، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ اس دنیا کے بنانے سے 50,000 سال پہلے ہم میں سے ہر ایک بندے کا بھی اس دنیا سے جانے کا وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، سبب بھی مقرر ہے۔ سبب کیا بنے گا؟ موت کب آئے گی اور کس مقام پر آ جائے اور کس جگہ پر اس کو دفن کر دیا جائے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر دی ہیں، اور یہ تقدیر مبرم ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ ساری کائنات اس فیصلے کو مان چکی ہے، نہ کسی کافر کا انکار ہے موت سے، نہ کسی مسلمان کا موت سے انکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی
ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کے سارے اسباب یہ اللہ تعالی چاہے تو وہ سبب کام کرے گا، اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں کام کرے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، میرے پاس بڑے بڑے فلاسفر ہیں، سائنسدان ہیں، اور بڑے تھنک ٹینکس ہیں، اور بڑی بڑی ان کے پاس سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا جھٹکا دے کر پوری دنیا کو سمجھا دیا، لاؤ آپ اپنی سوچیں، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے سائنسدان، کسی کی سوچ کوئی کام نہیں کر رہی۔ کافروں کے ملک اور کافر ملکوں کے سربراہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ زمینی سارے اسباب فیل ہیں، اب صرف ہمیں اس مصیبت اور بلا سے بچا سکتا ہے تو اوپر والا اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے پوری دنیا کو یہ بات سمجھا دی۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، کرنے والے کام کیا ہیں؟ یہ دارالامتحان ہے، ہم سارے بھائی اپنا اپنا پیپر حل کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بیان کر دی کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہیں۔ جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، اور جنت کیا ہے؟ سونے اور چاندی کی اینٹیں اور کستوری کا گارا لگا کر اللہ نے آپ بھائیوں کے جنت میں محل تیار کیے ہیں۔ جنت کی مٹی زعفران کی ہے، اس کے سنگریزے دونوں مرجان کے ہیں، تخت لگے ہوئے، مسیحیاں سجی ہوئی، نوکر چاکر اور غلمان آپ کی خدمت کے لیے، حوریں آپ کی خدمت کے لیے، دنیا کی ایک عورت حوروں کی سردار وہ بھی آپ کی خدمت کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معراج کے موقع پہ اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ کر آئے۔ اس کے مقابلے میں جو جہنم ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے تیز آگ، جہنم کے اندر اگنے والا دھوہر، اس کا ایک قطرہ اگر دنیا کے اندر ٹپکا دیا جائے، ساری دنیا کی ہر قسم کی لذت ختم ہو جائے۔ جو چیز بھی آپ کھائیں، کڑوی اور کسیری لگے، سارے ذائقے اڑ جائیں، ساری لذتیں ختم ہو جائیں۔ جہنمیوں کو جو کھانے کے لیے دیا جائے گا، پانی مانگیں گے، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا پیپ اور لہو پینے کے لیے دیا جائے، باہر نکلنا چاہیں گے، جہنم کا دروگا منوں ٹنوں کی گرد مارے گا سر میں، پتہ نہیں کتنے کروڑوں میل دور نیچے جہنم کے پینے میں چلا جائے گا، اور کتنے کروڑوں سال اوپر آتے آتے لگ جائیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے صاف کہہ دیا یہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں، جنت والے کامیاب۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور فرمایا یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یہ تماشا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہیں اس دھوکے اور فراڈ میں آ کر، کہیں اس تماشے میں ریچھ کر اپنی آخرت کی جنت کی زندگی کو نہ بھول جائیں۔ میرے بھائیوں، وہ ہم نے حاصل کیسے کرنی ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویبعدنی من النار۔ اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ میں جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جاؤں۔ یہ تڑپ تھی صحابہ کرام میں، بہت لمبا لمبا سفر طے کر کے آتے، سوال آ کر کیا کرتے، مینوں راشن چاہیے جی، میرے بچے آنکھیں نہیں لگ دے، مینوں کوئی طریقہ دسو کتنا آنکھیں لگن، میں بڑا بیمار ہے، مینوں دم کر دو، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کاروبار کے بڑے مندے ہیں، بڑی آفت آ چکی ہے۔ اس طرح کے سوال نہیں، سوال یہ ہوتا تھا ہمیں یہ بتا دو جہنم سے بچ کر جنت میں کیسے جانا، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا یہ لا عیش الا عیش الاخرہ، یہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی نہیں، یہ تو جیسے
ایسی بھی ہے گزر جائے گی نا، اور گزرے گی بھی ویسے جو میرے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے، تو رزق بھی مجھے وہ مل جائے گا جو میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اصل بات، اصل کوشش، اصل طلب یہ تھی آخرت میں نے کامیاب کیسے ہو، میں نے جہنم سے بچ کر جنت میں کیسے جانا، میں نے اپنے اللہ کو، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو راضی اور خوش کیسے کرنا ہے، یہ طلب تھی۔ اچھا، یہ طلب لے کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سألت عن عظیم، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے میرے صحابی تو نے یہ سوال تو بہت بڑا کیا ہے کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ میں جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جاؤں۔ سوال تو آپ نے بہت بڑا کیا ہے، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، جس کے لیے اللہ آسان کر دے تو جنت میں جانا آسان بھی بہت زیادہ ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے سونے پیغمبر علیہ السلام فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی پھر سن، تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، سب سے پہلی بات کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو شریک نہیں۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم نماز میں کہتے ہیں یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری قولی باتیں، بدنی باتیں، مالی باتیں فقط یا اللہ تیرے لیے ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ نے بات اس وقت سے کہہ دی جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، 1,34,000 کم و بیش پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ ہر اللہ کا پیغمبر اپنی اپنی امت کو یہی دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کو مان لو، الہ و معبود مان لو، اس کے علاوہ تمہارا معبود کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے کتنے معبود کھڑے کیے دنیا میں، کتنے معبود کھڑے کیے، کوئی قبرستان ایسا نہیں یہاں ہم نے دربار نہیں بنایا، پھر بڑے بڑے دربار ہم نے بنائے۔ ہم نے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ یہ دربار اللہ کے ڈپو ہیں، تم نے جو لینا ہے ان ڈپوؤں سے جا کر لے سکتے ہو، یہ سب کچھ تمہارا کرتے ہیں، کرنے والے بھی یہ ہیں، مشکل کشا بھی یہ ہیں، حاج دروا بھی یہ ہیں، بگڑی بناتے ہیں، دھوبی تارتے ہیں، داتا ہیں، دستگیر ہیں، فیض عالم ہیں، مختار کل ہیں، غریب نواز ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اب سارے جو یہ دربار تھے وہ تو بند ہیں، اب غریبوں کو نوازنے والا کون ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہمیں؟ اب داتا کا بنا، عطا کرنے والا، دینے والا کون ہے دنیا میں دینے والا؟ اس کا دربار تو بند ہے۔ ملتان کے سارے بند ہیں، لاہور کے بند ہیں، اجمیر کے بند ہیں، فیصل آباد کے بند ہیں۔ تو اب یہ سارے لوگوں کی مشکل کشائی، حاجت روائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے ساری دنیا کو بتا دیا میرے علاوہ کوئی نہیں، اور اللہ کی قسم سارے انبیاء نے یہی لوگوں کو سمجھایا۔ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ پہلا نسخہ جنت میں جانے کا عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسرا نسخہ آپ نے فرمایا تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے۔ افترض اللہ علیکم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، ایک دن اور رات میں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض، 1 2 3 4 نہیں، 5 نمازیں فرض کی۔ ابھی عصر کے وقت ہم کتنی فرض پڑھیں گے؟ اگر ہم 3 پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، کیوں بھائی جان مل جائے گا ثواب، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ فرض ہمارے اوپر 4 رکعتیں فرض کی ہیں عصر کی، وہ 3 پڑھنے سے تو ہوگی نہیں نماز۔ اس لیے میرے بھائیوں روزانہ 5 نمازیں پڑھیں۔ کیوں نہیں شیخ صاحب کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ 5 نمازیں پڑھنی ہیں روزانہ۔ میرے بھائیوں ایک نماز جان بوجھ کر بندہ چھوڑ دے کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے، میری بات نہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کا ارتکاب کر دیا۔ بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک مشرک اور کافر کے اندر اور ایک مسلمان کے اندر نماز کا فرق ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اپنے کلمے کی فکر کر لے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کرو، نماز چھوڑ کر مشرک نہ بن جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں پوری 5 نمازیں پڑھنی۔ وَتُؤْتِي الزَّکَاةَ، اگر مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچے، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا اور 30 گائیں بھینسیں اور 40 بکریاں اور 5 اونٹ نصاب کو پہنچ جائے مال، تو پھر اس میں سے 2.5% کے اعتبار سے ادا دے، روکڑ ملا کر میرے بھائیوں، اور باقاعدہ طور پر حساب لگا کر زکوٰۃ نکالنی یہ فرض ہے۔ اگر ہم نہیں نکالیں گے حساب لگا کر میرے بھائیوں، ہماری ساری روزی، سارا کاروبار سب حرام ہوگا، کھانا بھی حرام، اس سے فائدہ حاصل کرنا بھی حرام، خود بھی حرام کھائیں گے، اولادوں کو بھی حرام کھلائیں گے، والدین کو بھی حرام کھلائیں گے۔ دکاندار اپنی دکان کا تخمینہ لگائے، میری دکان میں کتنا مال ہے، نوٹ کر کے پھر اس کی 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالے۔ جنہوں نے پلاٹ، مکان، دکانیں لی ہوئی ہیں تجارت کے لیے، وہ دیکھیں آپ کتنے مول کی ہیں، وہ حساب لگا کر پھر اس کی 2.5% کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ جن کے پاس پیسے موجود ہیں، گھروں کے اندر سونا موجود ہے، میری بیوی کے پاس، میری بہو کے پاس، میری بیٹی کے پاس گھر میں سونا موجود ہے، تو میرے بھائیوں اس دن تو میں بڑا خوش ہوا کہ میری نو نے اب 10 تولے سونا وہ میرے بیٹے نے سوہرا نے پایا، زکوٰۃ ہوگی تھوڑی نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا عورت کے ہاتھ میں کنگن تھے تھوڑے کے، آپ نے کہا زکوٰۃ دیتی ہو؟ اگر نہیں دیتی تو سمجھ لے تو نے جہنم کے انگارے پہنے ہوئے ہیں، یہ کنگن سونے کے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں اس کی زکوٰۃ دینی، زمین میں سے جو فصل پیدا ہوتی ہے، اس میں جو بھی فصل ہے، اس میں سے گندم ہے، چنا ہے، باجرہ ہے، جو ہے اور چاول ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اگر بارانی ہے تو 20واں حصہ، اگر چاری ہے مول کا پانی معاملہ دیتا ہے بندہ، پھر اللہ نے پہلے کاؤنٹ کر کے بتا دیا، پھر پورے 20واں حصہ دینا ہے، 20واں حصہ اس میں سے دینا ہے۔ یہ میرے بھائیوں ہمارے اوپر فرض ہے، نہیں دیں گے اللہ کی قسم ہمارے اوپر کھانا حرام، اور ایک رکمہ حرام کر کر چلا گیا 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر ایک وقت کی روٹی حرام کی کھا لی کتنے سال بنیں گے؟ اگر میں نے زکوٰۃ نہ دی، عشر نہ دیا، میرا بنے گا کیا؟ یہ تو میں نے چھوڑ جانا ہے۔ ہمارے بڑے چھوڑ گئے یہ زمینیں، یہ کاروبار، یہ معاملات، ہم اس کے وارث بن گئے، ہم نے جانا اولادیں بن جائیں گی، ایک دن کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف اللہ وارث ہوگا پوری دنیا کا۔ تو میرے بھائیوں ہم نے یہ چھوڑ کر چلے جانا ہے، آگے جا کر ہم نے حساب دینا ہے۔ تو اس لیے ہر میرا بھائی جو بھی اس کے پاس ہے اس کا حساب لگائے، حساب لگانے کے بغیر نہ دے، حساب لگا کر باقاعدہ طور پر جو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ غرباء کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو، مدارس میں مجاہدین کو، مقروضوں کو زکوٰۃ دے۔ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر، اللہ نے ایسا قانون بنایا ہے اگر سارے مسلمان اپنی زکوٰۃ اور عشر اور فطرانہ دینا شروع کر دیں، اللہ کی قسم کوئی بھیک نہ رہے، تم لے کر ڈھونڈو پھرو لیکن تمہیں زکوٰۃ لینے والا نظر ہی کوئی نہیں۔ یہ اصول بنایا تھا، قانون بنایا۔ پھر یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی کوئی آواز لگائے چیز بڑی ہوئی، سارا پنڈ اسے اکٹھا ہو جاتا ہے، ایک مائی بیچاری اسے تھلے آ کے مر گئی۔ تو میرے بھائیوں پھر ایسا نہ ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہمیں، ہمارے اوپر اللہ نے ہمارے مالوں میں ان یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، ان کا حق رکھا ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ نے۔ جب ہم نہیں دیتے تو پھر یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ جنت میں جانے کا نسخہ ہے۔ وَتَصُومُوا رمضان، رمضان الحمدللہ آ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنے، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے، اللہ توفیق دے۔ اور فرمایا جس کو اللہ توفیق دے، جس کے پاس پیسے موجود ہیں، حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے، پھر نہیں جا رہا، فرمایا وہ یہودی ہو کر مر جائے، مجوسی ہو کر مر جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور فرمایا جتنی جلدی ہو جب اللہ نے توفیق دی، نکلو نکلو نکلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں اگلے سال کیا حالات پیدا ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اس لیے جن بھائیوں کو اللہ توفیق دے جلدی حج کے لیے نکلیں،
الا ادلک علی ابواب الخیر، اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے کیا میں تمہیں ایسے دروازے نہ بتا دوں کہ یہاں سے خیر ملے گی، خیر، یہاں سے راشن ملے گا، یہاں سے آٹا دالیں گھی ملے گا۔ اگر ہمیں کہے کہ ایسے دروازے ایسی جگہ نہ آپ کو بتا دیں یہاں سے خیر ملے گی، ہمارے ذہن میں فوراً کیا آئے گا؟ آپ وہ تو راشن مل رہا ہوں، تو یہی آئے گا نا، یہی آئے گا۔ آپ نے فرمایا کیا میں تجھے ایسے دروازے نہ بتا دوں یہاں سے خیر ملے گی؟ صحابی تو تڑپ گئے، کہنے لگے جی اللہ کے پیغمبر آپ مجھے بتائیں۔ فرمایا الصوم جنۃ، یہ ہے خیر، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ رکھ تجھے ساری برائیوں سے بچا دے، ساری برائیوں سے تو بچ جائے گا، خیر کا دروازہ۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ کیا کر، یہ صدقہ تیری خطاؤں کو، غلطیوں کو، لذتوں کو، گناہوں کو اس طرح صاف کر دے گا جس طرح آگ پہ پانی ڈالا جائے تو آگ ختم ہو جاتی ہے، اس طرح تیرے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ صدقہ، خیرات، یہ اوپر والا ہاتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیچے والے ہاتھ سے بہت ہے۔ اپنے آپ کو اوپر والا ہاتھ بنا لو، اوپر والا ہاتھ اللہ کو بڑا پسند ہے، تھوڑے میں سے تھوڑا، زیادہ میں سے زیادہ، کتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے سونے پیغمبر نے ایک میری قسم ہے، میری قسم کے اندر فرق آ سکتا ہے، اللہ کے سونے پیغمبر کی قسم، اللہ کی قسم، آپ فرماتے ہیں میں اس اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے والے کے مال میں کبھی کبھی نہیں بڑھتا ہے، اس کا مال برکت ہوتی اس میں، اضافہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں۔ اپنے اندر یہ طلب پیدا کرو میرا کوئی کھا جائے، میں کسی کو کھلا دوں، میں کسی پہ خرچ کر دوں، یہ اپنے اندر طلب پیدا کرو، جنت میں جانے کا نسخہ۔ اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، خیر کا دروازہ، رات کو کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، اللہ کے سامنے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، گھر والے بھی سوئے ہوئے، اپنے اللہ سے تال ملا لو، اللہ کی قسم اس میں اللہ نے ایسی لذت رکھی ہے دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں۔ پھر بندہ اپنے اللہ سے اکیلا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی ریاکاری نہیں، مسجد میں آتا ہے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جب آدھی رات کو کے بعد کھڑے، سارے سوئے ہوئے ہیں، اکیلا کھڑا ہے اور اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں عرش پہ بیٹھ کر پھر اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، میرا بندہ کیوں کھڑا ہے؟ وہ نیند چھوڑ کر کس لیے کھڑا ہے؟ صرف اس لیے کھڑا ہے میں راضی ہو جاؤں اور اسے جہنم سے راض کر کے جنت دے دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اس کے پر جنت نشاور کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا ثم تجاوزت، پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم، وہ میرے نیک بندے رات کو بستروں کو چھوڑ کر میرے سامنے جو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ثم قال الا اخبرك براس الامر وعموده وذروة سنامه، پھر آپ نے فرمایا کیا میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ دین کی بنیاد کیا ہے اور اس کا ستون کون سا ہے، اس کی چوٹی کون سی ہے؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر کیوں نہیں بتائے؟ آپ نے فرمایا راس الامر الاسلام، دین کی بنیاد اسلام ہے، دین اسلام، وعمودہ الصلاۃ، اس کا عمود، اس کا ستون یہ نماز ہے، وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس اسلام کی، دین اسلام کی جو چوٹی ہے، جو سر ہے، وہ جہاد ہے، وہ جہاد ہے۔ ثم قال الا اخبرك بملاک ذلک کلہ، پھر آپ فرمانے لگے میرے صحابی کیا میں یہ نہ بتا دوں کہ اس سارے دین کا کس چیز کے اوپر دار و مدار ہے؟ 100 ہاتھ رسا میں سرے تے گنڈ، ایک بات بتا دوں جس کے اوپر سارے دین کا دار و مدار ہے۔ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر جی بتائیں۔ فاخذ بلسانہ، اللہ کے نبی نے اپنی زبان پکڑ لی، فقال، فرمانے لگے کف علیک ھذا، اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر
وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، جو ہم کلام کرتے ہیں اس کا مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی. فَقَالَ ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ، تیری ماں تجھے گم پائے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ إِلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کتنے لوگ جہنم میں اونچے منہ اس وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے ڈالے جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو، یہ فارغ گھروں میں بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں گپے ہانکتے رہیں، فلمیں دیکھتے رہیں، ڈرامے دیکھتے رہیں، چگلیاں اور غیبتیں کرتے رہیں اور جناب ایسے ہی فضول اپنی زبان کو چلاتے رہیں. نا نا، اللہ کے سونے پیغمبر فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو چیزیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اکثر لوگ غافل ہیں. اللہ کے نبی نے خود فرما دیا، تھوڑے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ دو نعمتیں کون سی اللہ کی؟ صحت اور فراغ. ایک صحت ہے، ایک فارغ ٹائم ہے. فارغ ٹائم، فارغ تھے اس لیے وہ بھی تم لوڈو کھیل رہے ہو، لوڈو کھیل رہے ہو، اٹا کھٹا کھیل رہے ہو، 12 ٹانی کھیل رہے ہو اور تاش کھیل رہے ہو اور بس فارغ سے اسی کہ چلو ٹائم گزر جائے. اور بھائی فراغت کے اندر یہ کام نہیں کرنا، اور فراغت کو ایسے گزارنا ہے کہ آخرت میں وہ فراغت نجات کا ذریعہ بن جائے. قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، وہ دینی کتاب پڑھ لے، کسی کے پاس بیٹھ کر کوئی مسائل سن لے. فراغت کا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا. میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آ کر کہنے لگے جی اللہ کے سونے پیغمبر، قلت یا رسول اللہ من نجات، مجھے یہ بتا دیں نجات کیسے ہوگی، جہنم سے بچ کر جنت میں ہم کیسے جائیں. آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول کر. جھوٹ، غیبت، بددیانتی، دھوکہ، فراڈ یہ زبان سے نہ نکال. اچھی بات، دین کی بات، قرآن کی بات، دعوت کی بات، توحید کی بات، سنت کی بات، وَلْيَقُلْ خَيْرٌ وَلْيَصْمُتْ، خیر کی بات ہوئی، اپنی زبان کو تالا لگا. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، فارغ وقت زیادہ اپنے گھر میں گزار، چوکوں میں، چراہوں میں، ڈیروں پہ جا کر گپے ہانکنے میں نہیں، زیادہ وقت اپنے گھر میں گزار. یہ تو اب انہوں نے کہا نا کہ گھر میں زیادہ رہو. اللہ کے سونے پیغمبر نے تو اس وقت کہہ دیا کہ زیادہ گھر میں رہو، اس وقت سے کہا. انہوں نے اب کہا نا ہاتھ دھو، ہمیں تو اس وقت سے کہا کھانا کھانے سے پہلے بھی دھونے ہیں، بعد میں بھی دھونے ہیں، سونے لگے بھی دھونے، سو کر اٹھتے ساتھ پھر دھونے. منہ کی صفائی اتنی، صحابہ کہتے ہیں ہم گننا چاہتے آپ کتنی دفعہ روزانہ مسواک کرتے ہیں، ہم گن نہ سکتے، اتنی آپ مسواک کرتے. پھر وضو کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، استنجے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے. کب سے اللہ کے سونے پیغمبر نے بتا دیا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو ایسا. وہ بیوقوف ہو، ہمیں اللہ کے سونے پیغمبر نے 1400 سال پہلے بتایا ہوا. تم کرو، تمہیں پتا چلے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اور اللہ کرے یہ تمہیں جان کر تمہارے لیے اسلام میں داخل ہونے کا یہ سبب بن جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور تیسری بات وب کے اللہ کی آتی کا گناہ ہو جائے نا، فرمایا فوری طور پر رو کے اللہ سے معافی مانگ لا، اللہ تیرے گناہ کو نیکی بنا دے. اللہ اکبر. اللہ کی قسم یہ جنت میں جانے کے نسخے اللہ کے سونے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہماری اصل زندگی کا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا اور دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ سارے طریقے اختیار کر کے ادھر ہم قبر میں جائیں، قبر جنت کا باغ بنے، میدان معاشر میں اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہو، رزلٹ کارڈ تقسیم ہو رہے ہو، دائیں ہاتھ میں رزلٹ کارڈ آئے، ہم دکھاتے پھریں پاس ہو گیا ہوں جی، پھر اللہ کے سونے پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر پیارے پیغمبر آگے آگے ہوں، جنت کا دروازہ کھلوائیں اور ہم آپ کے ساتھ جنت میں جائیں. اللہ کی قسم یہ ہے ہماری زندگی کا اور آخرت میں اللہ سے جنت حصول، جنت کے حاصل کرنے کا مقصد. اللہ کی اس سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.